کہے بھائی مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ عالیہ جو یہ جملہ کہے نا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ تو رسول اللہ کی حدیث کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تو ہمیں یہ بیان کر رہی ہے کہ چند صحابہ کو کل بروز قیامت حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا ان کے دین کے پھرنے کی وجہ سے، تو ہر صحابی پھر جنتی کیسے ہو گیا؟ تو میں کہا کہ ان کی عقلوں کو سلام ہے، اور یہ سلام بھی وہ والا سلام نہیں کہ جو بطور فخر کیا جاتا ہے، بلکہ یہ تنزیہ سلام ہے کہ حضور والا آپ نے جہالت کی انتہا کر دی ہے کہ معاذ اللہ بغض صحابہ اتنا دل کے اندر بھر گیا ہے کہ آپ حدیث کو غلط مفہوم دے کر لوگوں میں عام کر رہے ہیں اور لوگوں کو غلط باتیں عام کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے چند صحابہ کو کل بروز قیامت حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا۔ میں کہا خود ہی حدیث پڑھ رہے ہیں اور خود ہی حدیث کا مطلب نہیں سمجھ رہے کہ آپ حدیث پڑھ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو جملہ آپ نے لوگوں کو بھرپور سنا دیا کہ فَأَقُولُ يَا رَبِّ اصحابی، حضور فرمائیں گے یہ میرے صحابہ ہیں، اگلا جملہ کیوں نہیں سناتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ مجھے فرمائے گا یہ ارتدو پھر گئے، دین اسلام سے پھر گئے، تو جو دین اسلام سے پھر جائے اسے صحابی کہا ہی نہیں جاتا۔ یہ یاد رکھیے گا، جو مرتد ہو جائیں نا، مرتدین اسلام ہو جائیں، انہیں صحابی نہیں کہا جاتا۔ صحابی تو اسے کہا جاتا ہے کہ جو ایمان پر دنیا سے بھی گیا ہو، اسے ہی صحابی کہا جاتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین سے پھر گئے انہیں صحابی نہیں کہا جاتا۔ تو یہ ارتدو کا جملہ مجھے یہ بیان کر رہا ہے حضور والا کہ یہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ذات بابرکت مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، دین کو بدل دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مخالفت کی ہے، وہ لوگ مراد ہیں۔ یہاں پہ ہرگز صدیق و عمر، عثمان و علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین ہرگز مراد نہیں ہیں۔ تو آپ مطلقاً ایک جملہ لے کر لوگوں کو حدیثیں سناتے رہتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہر صحابی جنتی کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو میں کہا بخاری کی بس یہ حدیث مبارکہ آپ کو نظر آئی، آپ کو اس سے اگلی حدیث بخاری شریف کی نظر نہیں آئی؟ حدیث نمبر 6589 جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا فراتکم علی الحوض، کل قیامت کے اندر حوض کوثر پر میری امت کو لایا جائے گا اور میں ان کی شفاعت کر رہا ہوں گا۔ تو حوض کوثر پر لانے والے امتی ہیں۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر امتی مراد ہیں، یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں کہ جو دین اسلام سے پھر گئے، اور اگلی حدیث بیان کر رہی ہے کہ وہ لوگ بھی مراد ہیں کہ جو رسول اللہ کے امتی ہوں گے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے صحابی ہوں گے، وہ ہرگز مراد نہیں ہیں۔ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا صحابی کی تعریف اس پر صادق آئے اور وہ دین اسلام سے پھر جائے۔ اور میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتا، نہیں تو اس پہ علماء کی بھی مختلف اقوال ہیں کہ جنہوں نے یہ دلائل سے ثابت کیا کہ الحمدللہ حضور کا ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے، ایک بھی صحابی نہیں ہے کہ جو کل بروز قیامت صحابی بھی ہو اور اسے حوض کوثر سے دور کر دیا جائے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر صحابیت کا مرتبہ اس کا باقی دنیا میں رہا تھا تو وہ حوض کوثر سے دور نہیں ہو سکتا، اور جنہیں دور کیا جا رہا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ صحابی رسول ہرگز نہیں حضور والا۔ اور اس حدیث کا جواب میں سنن ابن ماجہ سے حدیث مبارکہ سے دیتا ہوں۔ یہ بھی کتنی کمال کی بات ہے نا کہ الحمدللہ جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائی ہے، ان کو حدیثوں کا جواب حدیثوں سے مل جایا کرتا ہے۔ اگر آپ اس حدیث کو بطور استدلال پیش کرتے ہیں کہ تمام صحابہ جنتی نہیں ہیں، تو میں آپ کو جواب کے طور پر یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں کہ حدیث نمبر 4306 حدیث مبارکہ ہے۔ یہ بھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن بات کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ وہ حوض کوثر پہ لانے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان ہوں گے، میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو بغور پڑھیں۔ حضور نے تمنا کی، میری آرزو ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، قال انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ یاتون من بعدی، وہ میرے بھائی کہ جو میرے بعد آئیں گے، یعنی میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یہاں پر آئیں گے، دنیا میں آئیں گے، تمہاری بات نہیں کر رہا۔ حضور نے بیان کر دیا یہ کہہ کر کہ قال انتم اصحابی، صحابہ کا سوال تھا نا کہ آپ ہماری بات کر رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا نہیں، قال انتم اصحابی، تم تو میرے اصحابہ ہو، صحابہ ہو، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ یاتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے ان کی بات کر رہا ہوں کہ انہیں حوض کوثر پہ لایا جائے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ جب ابھی تک وہ آپ کی امت میں سے آئے نہیں تو آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر گھوڑوں کی مثال دی ہے
کہ اگر چمکتی ہوئی پیشانی والے گھوڑے، چمکتے ہوئے پاؤں والے گھوڑے اگر کالے سیاہ گھوڑوں کے درمیان لا کے رکھ دیے جائیں تو بتاؤ تم اپنی چمکتی ہوئی پیشانی والے گھوڑوں کو پہچانو گے کہ نہیں پہچانو گے؟ اپنے سفید پاؤں والے گھوڑوں کو پہچانو گے کہ نہیں پہچانو گے؟ تو صحابہ کرام عرض کرے یا رسول اللہ بالکل پہچانیں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اسی طرح کل قیامت میں جو میرے حوض کوثر پہ آنے والے امتی ہیں، یہ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ، حضور آپ کہیں نا صحابی ہیں، میں کہا امتی ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں روایت میں بات کی جا رہی ہے، اس روایت میں جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ آپ بخاری سے روایت سنا رہے ہیں، سنن ابن ماجہ سے آپ کو روایت نہیں ملی کہ لوگوں کے آپ جو ہے وہ ذہن سازی کرتے، انہیں سمجھاتے کہ یہاں صحابہ کرام کی بات نہیں چل رہی، امتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ امتی ہوں گے، حال یہ ہوگا کہ ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا کہ ان کا چہرہ چمک رہا ہے، ان کے ہاتھ چمک رہے ہیں، میں سمجھ لوں گا یہ میرے امتی ہیں۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے کچھ کو جو ہے حوض کوثر سے روک دیا جائے گا۔ امتیوں کی بات چل رہی ہے، یہاں کہیں بھی صحابہ کا ذکر نہیں آیا کہ ابو بکر کو روک دیا جائے گا یا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو روک دیا جائے گا، نہیں، ہرگز نہیں، امتی کی بات چل رہی ہے۔ حضور نے فرمایا انہیں روک دیا جائے گا۔ میں کہوں گا مولا انہیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت پھر جواب دے گا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے، امتیوں نے، آپ کے بعد ان لوگوں نے دین کو بدل دیا، یہ مرتد ہو گئے، اس لیے ان کو حوض کوثر سے روکا جا رہا ہے۔ اور اب میرے آقا نے دو مرتبہ یہاں پہ جملہ ارشاد فرمایا، میں بھی پھر کہوں گا چلو دور ہو جاؤ، چلو دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 مرتبہ الفاظ موجود ہیں۔ حضور والا کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کے جملے درست نہیں کہ ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی؟ میں کہا آپ کی عقل درست نہیں ہے کہ آپ بخاری کا اور قرآن کریم فرقان حمید کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور آپ غلط پڑھیں گے تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 پڑھیں گے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ جو رسول اللہ کی محبت کے بغیر، حضور کی محبت کے بغیر قرآن اور حدیث سمجھے نا، خدا کی قسم یہ اس کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا۔ قرآن اور حدیث ہدایت نہیں ملے گی، اور حضور کے صحابہ سے محبت یہ حضور سے ہی محبت ہے، یاد رکھیے گا، اور حضور کے صحابہ کے لیے بغض رکھنا یہ رسول اللہ کے ہی لیے بغض رکھنا ہے۔ تو آپ بخاری سمجھنے بیٹھے ہیں اور صحابہ کا دل میں بغض ہے، آپ جو ہے وہ صحاح ستہ سمجھنے بیٹھے ہیں اور صحابہ کے لیے دل میں بغض ہے، تو یاد رکھیے گا یہ کوئی حدیث اور قرآن کے خلاف نہیں ہے کہ ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی ایک حدیث مبارکہ ہیں کہ جس میں حضور نے تمام صحابہ کو جنتی قرار دیا ہے، جس میں بالخصوص عشرہ مبشرہ کو نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتی قرار دیا ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید کی آیات میں بھی اللہ رب العزت ان کو جنتی بھی قرار دے رہا ہے، ان کے لیے جنتوں کو بھی جاری، جنت میں نہروں کو بھی جاری کر رہا ہے، ان کو اپنی رضا کی خوشخبریاں بھی سنا رہا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کے مطابق یہ بات ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور اسی عقیدے پر اللہ ہمیں اور آپ کو قائم رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ